अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आवाज़ ना निकले सिसकियों की। अर्ज कलम अली आतिश, किस्त 213 पार्ट 2। शायान तैयार होकर नमल के हमरा नीचे आ गया था और अब वो बैठा खामोश निगाहों से नमल के वजूद को देख रहा था। वो किसी की भी बात पे तवज्जो नहीं दे रहा था। शायान, नमल ने उसे कोहनी मारी ताकि वो डैनियल की बात को सुन सके, जो मुसलसल उससे बात कर रहा था। लेकिन शायान ने उसकी एक भी बात ठीक से तवज्जो से नहीं सुनी थी। हाँ, उसका मुंह सा बना हुआ था। नमल ने उसे आंखें दिखाई। डैनियल आपसे बात कर रहे हैं। नमल ने उसे मिन्नत से देख के कहा। वो अपना मुंह ठीक कर ले। सुन रहा हूँ, वो सर झटक कर कहता डैनियल को सुनने लगा था, जो उसे अपने ट्रिप के बारे में बता रहा था। शायान ना चाहते हुए भी उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। तभी रोज़ उठी। उसने बैग खोलकर नमल के लिए शॉल निकाली। ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। वो शॉल हाथ से तैयार करदा कश्मीरी सकाफत की गवाह थी। नमल उसे देखकर मबहूत सी हो गई। उसने सियाह शाल को उठाकर अपने कांधे पे डाला तो रोज़ बेसाख्ता बोली, ये बहुत खूबसूरत लग रही है। नमल ने शायान की जानिब देखा। वो उससे भी तायद चाह रही थी। शायान ने उसकी तरफ से रुख मोड़ लिया। नमल को बुरा लगा, पर खैर, अभी वो शायान से उलझ नहीं सकती थी। उसका पहले ही मूड ख़राब था, और अब अगर नमल ने उसे कुछ भी कहा तो वो मज़ीद बिगड़ेगा। इसलिए नमल ने उसे इग्नोर कर दिया। मुलाजमा खाना चुन रही थी। जब वो डाइनिंग हॉल में खाना लगा चुकी तो उसने नमल को आकर कहा, बीबी, खाना लग गया है। नमल ने सर हिलाया। मैं आ रही हूँ, वो कहकर खड़ी हुई रोज़ को देखा। तुम हाथ मुंह धो लो, फिर खाना खाते हैं। रोज़ और डैनियल सर हिलाकर खड़े हुए। रोज़ को डैनियल ने अपनी बाहों में भरा और अपने कमरे की जानिब चल दिए। उनके जाने के बाद शायान की तरफ नमल मुतवज्जा हुई थी, जो अपना मोबाइल निकाल कर बैठा था। आपका मुंह ठीक होगा या नहीं? उसने शायान के हाथ से मोबाइल खींचा तो उसने गुस्से से नमल को देखा। नहीं होगा, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। वो अपना मोबाइल लेना चाहता था। शायान, अब आप गलत कर रहे हैं। इतनी ज़िद अच्छी नहीं होती। शायान इस्तज़ाइया मुस्काया। ज़िद, और वो भी मैं, कहकर सर झटका। अपना हक मांगना अगर तुम्हारी नज़र में ज़िद है तो हाँ, मैं हूँ ज़िद्दी। वो कहकर उसकी कलाई को ज़बरदस्ती पकड़ता अपना मोबाइल छीन चुका था। मुझसे दूर रहो लड़की, मैं भूत हूँ। अगर तुम मेरे करीब आई तो तुम्हें नुकसान पहुँच जाएगा, इसलिए फ़ासला रखो। उसने एक हाथ जितना फ़ासला किया था। नमल को ये कहकर वो दोबारा सोफ़े पे बैठ गया था। नमल बस लब भींच कर रह गई थी। रोज़ और डैनियल के आने के बाद डाइनिंग पे खाना शुरू किया गया था। शायान लाताल्लुक़ सा बैठा था। नमल ने उसकी प्लेट में कुछ डालना चाहा तो उसने उसका हाथ रोक दिया। मेरा खाने को दिल नहीं कर रहा, पेट भरा हुआ है। वो भूख हड़ताल कर रहा था। उफ, मेरे खुदा! शायान, आपने बड़े होने का सबूत देना है। वह झल्लाकर सरगोशी में बोली तो शायान ने सर ना में हिला दिया। मैं बड़ा ही हूँ, लेकिन तुम, बस मैं क्या ही कहूँ तुम्हें। वो अपनी प्लेट में सलाद निकाल कर उसे कुतरने लगा था। नमल का दिल कर रहा था वो अपना ही गला दबा ले, जबकि उसकी गलती नहीं थी। लेकिन फिर भी शायान उससे नाराज़ होकर दिखा रहा था। एक घर में मेहमान हो और राइटर की तरफ से रमज़ान रोमांस हो तो कैसे हो। नमल सोच रही थी, लेकिन वो ये बात शायान को कैसे समझाती। बस वो एक बार फिर चुपचाप बैठ गई। जलते कुढ़ते उसने खाना खाया था, जो कि बराए नाम था। उसी लम्हे डैनियल ने जूस का गिलास उठाकर उस पे चम्मच मारते उन दोनों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया, तो वो दोनों ही चौंक कर उसे देखने लगे थे। जब से डैनियल और रोज़ आए थे, वो कुछ ज़्यादा ही करीब करीब से दिखाई दे रहे थे। रोज़ को देखकर डैनियल का मायने खेज मुस्कुराना नमल से छुपा नहीं था, लेकिन वो दोनों लव बर्ड्स थे, इसलिए नमल ने इस बात पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी। लेकिन अब उसे वजह पता चलेगी।
اور پھر اس کی دنیا ہلے گی۔ مجھے آپ سب کو کچھ بتانا ہے، اس نے نمل اور شایان سوری نمل اور شایان کے چہرے کو دیکھ کر کہا۔ گلاس رکھا اور روز کی طرف ہاتھ بڑھایا، تبھی شایان ٹھٹکا تھا۔ اس کے اندر خطرے کا الارم بجنے لگا تھا۔ وہ الرٹ سا ہو گیا۔ روز ڈینیل کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو کر ڈینیل کے قریب جا چکی تھی۔ ڈینیل نے روز کے گال کو چوما۔ نمل نے نگاہیں چرائیں اور اسے اپنے ہاتھ پر بھاری ہاتھ کا لمس محسوس ہوا۔ اس نے اپنے ہاتھ کو دیکھا، وہ شایان کا ہاتھ تھا۔ اسے حیرانی ہوئی، ابھی تو یہ ہاتھ بھی نہیں لگانے دے رہا تھا اور اب خود سے ہاتھ پکڑ رہا تھا۔ نمل کو سمجھ پاتی کہ اس نے ڈینیل کو کہتے سنا، ہم شادی کر رہے ہیں۔ نمل نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ شادی کر رہے ہیں؟ اس نے دہرایا۔ شایان کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ اس نے پوچھا تو شایان نے تھوک نکلا۔ میں نے روز کو لاہور میں پرپوز کیا تھا اور وہ مان گئی۔ ہم یہاں سے جلدی اس لیے جا رہے ہیں تاکہ ہم شادی کر سکیں۔ اب ہمارا ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ نمل کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ آپ لوگوں کی شادی تو پہلے ہوئی نہیں تھی؟ نمل آخر کار پوچھ بیٹھی۔ شایان نے اس کے ہاتھ پہ دباؤ دیا۔ نمل جانی، کمرے میں چلتے ہیں، وہ کہہ کر ڈینیل کو دیکھ کر چہک کر بولا۔ ہمیں بہت خوشی ہے، بلکہ حیرانی بھی، اتنی جلدی سب کچھ کر لیا تم دونوں نے، اور اب ہمیں بتا رہے ہو۔ روز نے شرماتے ہوئے کہا، بس سب کچھ اتنا جلدی ہو گیا کہ ہمیں خود کچھ بھی سمجھ نہیں آیا۔ میرے پیرنٹس بھی مان گئے۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے خواب اب شروع ہوا ہے۔ شایان کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے نمل کی الجھن زدہ آنکھوں کو دیکھا تھا۔ ایک منٹ، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، اس نے کھڑے ہو کر پوچھا۔ شایان نے اسے ترہم سے دیکھا۔ گوشو، کمرے میں جا کر میں تمہیں سمجھاؤں گا۔ اس کی بات مکمل ہوتے ہی ڈینیل بولا، نہیں، ہم شادی شدہ نہیں ہیں۔ ہم تو اب شادی کریں گے، یہاں سے جا کر۔ آپ دونوں کو لازمی آنا ہے۔ نمل کو لگا ڈائننگ کی چھت اس کے سر پر گر گئی ہے۔ شادی کریں گے؟ اس نے جیسے خود سے سوال کیا۔ اسے بے ساختہ ان کا وہ پیار یاد آیا جو انہوں نے ہر ایک جگہ کیا تھا، ایک ایک پوز پہ، ایک ایک جگہ پہ۔ نمل نے صدمے سے شایان کو دیکھا جو بے بس لگ رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ڈینیل کو مبارکباد دی اور پھر روز سے ملتا وہ نمل کے پاس گیا۔ وہ لوگ تمہاری طرف سے مبارکباد کا انتظار کر رہے ہیں، اس نے نمل کے کان میں کہا تھا۔ نمل نے اسے سفید چہرے سے دیکھا، پر یہ تو دونوں، وہ وہیں الجھی ہوئی تھی۔ شایان نے لب بھینچ کر اسے بے چارگی سے دیکھا۔ اسی وقت سے اسے ڈر لگ رہا تھا کہ اگر نمل کو پتہ چل گیا کہ یہ دونوں شادی شدہ بھی نہیں ہیں تو نمل کیا کرے گی، اور اب نمل کا دل کر رہا تھا کہ وہ بس یہاں سے بھاگ جائے۔ اس کی ٹانگوں میں چلنے کی بھی سخت نہیں تھی۔ شایان نے اس کے کان کی طرف جھکتے ہوئے کہا، نمل پلیز نارمل ہونے کی کوشش کرو، ہم بس پھر کمرے میں چلیں گے۔ نمل کے لیے نارمل ہونا بہت مشکل تھا۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے شایان اس کے پاس آیا۔ گوشو، اس نے رسانیت سے نمل کو پکارا۔ نمل بیڈ پہ گم سم سی بیٹھی تھی۔ اس نے شایان کے پکارنے پہ اسے روحان سی صورت سے دیکھا۔ شایان، وہ شادی شدہ بھی نہیں تھے، وہ کہہ کر شایان سے لپٹی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کا جسم لرزا تو شایان پریشان ہو گیا۔ یار تم کیوں رو رہی ہو؟ اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ یہ ان کی زندگی ہے، وہ دونوں۔ شایان کی بات نمل نے کاٹی۔ پورا دن ہمارا گھر گندا کرتے رہتے تھے، میں نے انہیں سب کرتے دیکھا، وہ بغیر شادی کے ہی۔ ہائے مجھے سانس نہیں آ رہا، کھڑکی کھول دیں شایان، میں مر جاؤں گی۔ اس نے جھرجھری لی، آنکھوں کو رگڑتی وہ تیزی سے کھڑکیاں کھولنے لگی۔ ہوا کا تیز جھونکا اندر آیا تو اس نے گہرے گہرے سانس لیے۔ شایان اس کے عقب میں آ گیا تھا۔ چاند نمل کی جبیں پہ ماتھے پہ ٹکا ہوا تھا اور شایان اس کے عقب میں کھڑا اس کی جبیں پہ لب رکھ کر اس چاند کو اور روشن کرنا چاہتا تھا۔ اس نے نمل کو کلائی سے تھام کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ نمل کی آنکھیں نم تھیں۔ وہ لوگ کتنے گندے ہیں، وہ دوبارہ اس سے لپٹ کر رونے لگی تھی۔
शायान को हंसी भी आ रही थी और उसे नमल के रोने से परेशानी भी हो रही थी। यार मेरे गोशु, मेरी बात तो सुनो। इसमें रोने वाली कोई बात नहीं है, ये उनकी ज़िंदगी है। उसने नमल का चेहरा अपने सामने किया और उसके गालों पे हाथ रखे और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मेरी बात ध्यान से सुनो। बेड पे आओ, मैं तुम्हें सारी बात समझाता हूँ। वो उसे लेकर बेड पर बैठ गया था। नमल के हाथ को थामकर उसने आहिस्ता आहिस्ता कहना शुरू किया। वो दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे। इसमें सब चलता है। ऐसे वो एक दूसरे को जानते हैं। अब वो एक दूसरे को जान चुके हैं तो शादी का फैसला कर रहे हैं। वहाँ ये सब नॉर्मल है। तुम्हारे लिए नया है, मैं जानता हूँ। लेकिन नमल प्लीज़ नॉर्मल रहो, प्लीज़। वो लोग कल चले जाएंगे, उन्हें कुछ मत कहना। इतना कहकर वो रुका और फिर तौक़ुफ़ के बाद बोला, और मुझे भी कुछ मत कहना। मैं ये बात जानता था, लेकिन तुम्हें पहले बताता तो तुम ये सब जो देख चुकी हो इतना बर्दाश्त ना करती और इनका सारा सामान बाहर फेंकवा देती। वो मेरे मेहमान हैं नमल, हमें उनके साथ अच्छा सलूक करना है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? वो उसे मोहब्बत से समझा रहा था। पर ये तो गलत है ना शायान, ये सब उफ। उसने फिर झुरझुरी ली। शायान ने अपना निचला लब दबाया। उसे बिल्कुल नहीं हंसना। वो खुद को बार बार यही कह रहा था। वो नमल के गुस्से की तोप अपनी तरफ नहीं करना चाहता था, इसीलिए जब्त कर रहा था। नमल उससे लिपट कर रो रही थी और शायान उसकी कमर को सहला रहा था। वो जो उससे रोमांस लड़ाने को फिर रहा था, नाराज था, सब भूल भाल गया था और नमल को रिलैक्स कर रहा था, जो रोना बंद नहीं कर रही थी। उसे न जाने किस बात का ज़्यादा दुख था, उन दोनों को सब करते हुए देख लेने का या उनकी शादी ना होने का। वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। बस उसे एक गंदी सी फीलिंग आ रही थी। उसका दिल कर रहा था वो अपनी आंखें निकाल कर साफ करे, जिनसे वो उन्हें देख लेती थी। और अब वो उनसे हाथ कैसे मिलाएगी? मैं उनसे अब बात नहीं करूँगी, उसने जैसे फैसला सुनाया। शायान सटपटाया। नहीं जानू, ऐसी बातें नहीं करते। कल तो वो चले जाएंगे। वो ऐसे बोला जैसे यही तो आज खुशी की खबर है। फिर भी मैं नहीं बोलूँगी। आप उन्हें खुद यहाँ से रुखसत करेंगे। मैं नीचे तब ही आऊँगी जब वो लोग चले जाएंगे। शायान ने दिल पकड़ लिया। इतने मुश्किल फैसले और वो भी इतने पक्के लहजे से। नहीं मेरी माँ, ऐसा मत कहो। मैं कह रहा हूँ ना, वो लोग कल चले जाएंगे तो मसला ही ख़त्म। नमल ने आंखें रगड़ी। ये मेरा घर है ना? उसने जैसे शायान से तस्दीक चाहिए थी। हाँ, मैं भी तुम्हारा हूँ और मेरे दोस्त भी तुम्हारे दोस्त हैं, जैसे तुम्हारे दोस्त मेरे। नमल ने सर नामे हिलाया। नो जी, मेरे दोस्त आपके दोस्तों जैसे लुच्चे नहीं हैं। अल्लाह माफ़ कर देना हमें। उसने कान को हाथ लगाया था। शायान ने उसके आगे हाथ जोड़ लिए। इतना सब बर्दाश्त कर लिया, अब तो हाथ ही निकल गया, बस पूंछ रह गई। अब प्लीज़ उसे भी गुजर जाने दो। नमल को सब्र नहीं आ रहा था। नो, उसने बड़ा सा इनकार किया तो शायान ने घूर कर देखा। तुम मेरी बात मानोगी? नमल ने सर ना में हिलाया। मेरे ना का मतलब ना ही होता है। शायान ने उसकी कलाई को दबोचा और उसे झटके से अपने करीब किया। मैं क्या कह रहा हूँ? उसने संजीदा होने की कोशिश की। मैं क्या कह रही हूँ? नमल ने उसी के अंदाज में पूछा तो वह दोबारा से मिन्नत पे आ गया। तो मेरी जान नहीं हो? नमल ने सर ना में हिलाया। मैं क्या जानूँ, ये तो आपको पता होगा। शायान ने उसे ताज्जुब से मुंह खोल कर देखा। गंदी, तुम मेरी जान हो। वो उसे लेकर बेड पे लेट गया। उसके ऊपर आता वो उसके चेहरे को जबड़े से थाम कर उसकी आंखों में झांकते हुए बोला था, और मेरी जान होने के नाते तुम मेरी ये वाली बात मानोगी? नमल ने सर ना में हिलाना चाहा तो शायान ने ज़बरदस्ती उसका सर हाँ में हिला दिया और फिर खुद ही उससे लिपट गया। मेरा अच्छा सा गोशू, कितनी जल्दी मान गया। नमल उसके हिसार में मछली। मैं नहीं मानी। शायान ने उसकी गर्दन पे दांतों का गहरा लम्स दिया। ये अब तुम ऊपर ऊपर से कह रही हो, मैं जानता हूँ। वो उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाता उसके वजूद पे छा रहा था। नमल उसे बेचैनी से देखा। शायान, उसकी शेव जब उसके दिल के मुकाम पे सख्ती से चुभी तो वो लर्जी थी। कहो मैं मान गई, वरना और तरह से मनाऊंगा। मेरा वजूद वैसे ही तुम्हारे करीब होना चाहता है। वो उसके पेट से अपने जज्बे को मस कर रहा था।
اور نمل کا دل سمندر کی لہروں میں اترنے لگا۔ اس نے اپنے آپ کو پیچھے کرنا چاہا لیکن شایان کا حصار مضبوط تھا۔ جو کہہ رہا ہوں دہراؤ جلدی، ورنہ بات کی ذمہ داری نہیں لوں گا۔ نمل نے گہرے گہرے سانس بھرتے اس کے کالر کو تھاما۔ میں مان گئی، اس نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا کیے تو شایان فاتحانہ مسکرا دیا۔ مائی گڈ گرل۔ اس نے دیوانہ وار نمل کا ماتھا چوما۔ نمل اس کے وجود میں سمٹ رہی تھی اور شایان اس کے بالوں میں اب انگلیاں چلا رہا تھا۔ نمل بس کل کا دن ہے، وہ لوگ پھر چلے جائیں گے۔ اس نے جیسے یہ بات خود کو کہی تھی۔ وہ شایان کی خوشبو کو محسوس کرتی آنکھیں مون چکی تھی اور شایان بھی اسے سینے میں بھینچ کر سونے کو تیار تھا۔ اگلی صبح جیسے ہی شایان منصور کے بنگلے پہ روشن ہوئی تو روز اور ڈینیل کے جانے کا شور مچ گیا۔ نمل خود کو لاکھ سمجھا کر نیچے آئی تھی۔ شایان نے الگ سے اسے سمجھایا تھا، سب بھول جاؤ، یہ ان کی زندگی ہے، وہ کچھ بھی کریں، ہمارا ان سے بس دوستی تک کا تعلق ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ شایان پوری امید نگاہوں سے اسے دیکھا۔ لیکن ہم ان کی شادی میں نہیں جائیں گے۔ نمل نے فیصلہ سنایا تو وہ تیزی سے بولا، ہاں بالکل ہم نہیں جائیں گے، لیکن ابھی ہم انہیں اچھے سے یہاں سے رخصت کریں گے۔ ان پہ کچھ بھی ظاہر نہ کرنا، اور وہ اگر تمہارے نظریے کو سنیں گے تو انہیں سمجھنے میں پوری زندگی لگ جائے گی، چیزیں اور مشکل ہو جائیں گی، اس لیے کچھ بھی مت کہنا، بس خاموش رہو اور مسکراتی رہو، اچھا وقت یاد کرو۔ نمل نے سر تو ہلا دیا لیکن وہ شایان کو کیا بتاتی کہ اچھے وقت کے ساتھ اسے وہ وقت بھی یاد آتا ہے جب اس نے ڈینیل اور روز کو پہلی بار کمرے میں دیکھا تھا اور پھر لاؤنج میں، اف، ان کا بات بات پہ فرینچ کس کرنا سب اسے یاد آ جاتا تھا۔ اور نمل کی سوچوں کا اختتام اس جملے پہ ہوتا تھا کہ ان کی ابھی شادی ہونی ہے، یعنی سب کر لیا، بس شادی بعد میں کریں گے، انگریز کہیں کے۔ نمل نے سر جھٹکا تھا۔ نیچے آ کر اس نے بہت مشکل سے خود کو آمادہ کیا تھا کہ وہ نارمل رہے۔ روز اس سے مل رہی تھی، اس کی آنکھیں نم تھی، کاش نمل بھی رو پاتی، لیکن اس وقت اس کے اندر ایک کمینی سی خوشی ہو رہی تھی کہ یہ لوگ جا رہے ہیں، گندے کہیں کے۔ تم ہماری شادی میں لازمی آنا۔ نمل نے روز کی بات پر سر جھٹکا۔ آ ہی نہ جاؤں، اس نے دل میں سوچا اور سر ہلایا۔ ہاں میں ضرور آؤں گی۔ شایان نے سکون بھرا سانس لیا تھا کہ سب ٹھیک ہو رہا ہے۔ ڈینیل اور روز ان سے ملنے کے بعد گاڑی میں بیٹھ گئے تھے۔ شایان انہیں ایئرپورٹ چھوڑنے جانا چاہتا تھا لیکن ڈینیل نے منع کر دیا تھا۔ اس کے کچھ جاننے والے جو انہیں لاہور میں ملے تھے ساتھ ہوں گے تو مسئلہ نہیں تھا۔ اب وہ سب ایک ٹرپ کی طرح امریکہ واپس جا رہے تھے، اس لیے شایان نے بھی زیادہ فورس نہیں کیا۔ اسے ریسٹورانٹ کی زمین کے مسئلے کے لیے جانا تھا تو وہ ڈینیل کے منع کرنے پہ رک گیا تھا۔ انہوں نے جیسے ہی گیٹ عبور کیا، نمل اور شایان دونوں نے سکون بھرا سانس لیا تھا، جان چھوٹی۔ نمل نے شایان کو دیکھا جو دل کو تھپک رہا تھا۔ آپ کو کیا ہوا؟ شایان نے اسے چڑھانے کے لیے کہا۔ مجھے وہ لوگ یاد آئیں گے، اور نمل کی اسی بات پہ اسے محبت تھی۔ وہ فوراً افسردہ سی ہو کر بولی، یاد تو وہ مجھے بھی آئیں گے، بہت اچھے تھے وہ لوگ، بس شادی والا پارٹ ہٹا دو تو انہیں ویسے پہلے شادی کرنی چاہیے تھی۔ شایان نے اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب دوبارہ وہ سب یاد کر کے اپنا خون مت جلانے لگ جانا۔ میرے ساتھ اندر چلو، میرے کپڑے نکال کر دو، آفس جانا ہے۔ نکمی ہو تم بالکل، میرا کوئی کام نہیں کرتی تم۔ نمل نے اسے تعجب سے دیکھا۔ میں ہر روز نکالتی ہوں آپ کے کپڑے۔ شایان نے شرارتی نگاہیں اس پہ ڈالی۔ اوہ میں بھول گیا تھا۔ نمل نے اس کے پیٹ میں ہلکی سی کونی ماری۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہونے والی ہے، بس اور کچھ نہیں۔ شایان اس کی بات پہ کھلکھلا دیا۔ وہ دونوں کمرے میں چلے گئے تھے۔ شایان جب تک تیار ہوا، نمل بھی تیار ہو گئی تھی۔ مجھے یتیم خانے ڈراپ کر دیجیے گا، مجھے فاخر اور دیا سے ملنا ہے، اور لیزا سے بھی۔ وہ ہلکے سبز رنگ کے سوٹ میں ملبوس نکھری نکھری سی پیاری لگ رہی تھی۔ شایان نے سیاہ ڈنر سوٹ پہن رکھا تھا، بال ماتھے پہ بکھرے تھے۔ اچھا میں چھوڑ دوں گا، پر لینے میں نہیں آ سکوں گا، ڈرائیور آ جائے گا، مینیج کر لو گی نا؟ اس کی بات پہ نمل نے فوراً سر ہلایا۔ بالکل کر لوں گی، آپ بے فکر رہیں۔
شایان کے ساتھ وہ پھر کمرے سے نکل گئی تھی، اور اب وہ وقت تھا جب یہ چہکتی ہوئی نمل اپنی مسکراہٹیں گواہ کرائے گی۔ نمل کو اچانک سامنے دیکھ کر وہ دونوں ہی حیران ہوئے تھے۔ نمل مسکراتی ان کے سامنے موجود تھی، اور وہ دونوں بالکل ساکت بیٹھے تھے۔ کیا ہوا تم دونوں کو؟ مجھے دیکھ کر خوشی نہیں ہوئی؟ اس کی بات پہ وہ ہوش میں آئے۔ دیا جلدی سے کھڑی ہوئی، نمل سے ملی اور فاخر بھی مسکرایا تھا۔ اس کی مسکان میں وہ جوش یا خوشی نہیں تھی، پھیکی سی مسکان تھی جو لبوں سے چپک کر نمل کو دیکھ رہی تھی۔ تم اچانک سے کیسے آ گئی؟ تم نے بتایا ہی نہیں، دیا حیران سی بولی تھی۔ بس جیسے ہی وہ لوگ گئے میں نے وقت دیکھا تو یہاں آ گئی۔ میں جانتی تھی اس وقت تم دونوں یہیں پر ہوگے۔ وہ کہہ کر یتیم خانے کی دیواروں کو دیکھنے لگی تھی۔ سب کچھ ویسا ہی ہے۔ دیا خاموشی سے نمل کا سراپا دیکھ رہی تھی، خوشبوؤں میں گندھا، رنگوں سے مہکا اور خوشیوں میں ڈوبا۔ نمل کا سراپا دیکھ کر دیا کے دل میں ٹیس سی اٹھی۔ نمل کے ہاتھ میں شاپنگ بیگز تھے۔ یہ میں تمہارے لیے لائی ہوں، اور یہ لیزا اور اس کے روم میٹس کا ہے۔ نمل نے ایک بیگ فاخر اور دیا کی طرف کیا اور دوسرے کی طرف اشارہ کر کے بولی۔ دیا نے فاخر کو دیکھا تھا۔ دیا کی آنکھوں کے گوشے بھیگنا چاہتے تھے۔ فاخر نے آگے آ کر اس کا ہاتھ تھاما تو نمل جو مسلسل بول رہی تھی ایک دم سے چپ ہو گئی۔ تم دونوں کو کیا ہوا؟ اس نے فاخر اور دیا کو ایک ساتھ دیکھا۔ ان کے چہرے پہ پھیلی پریشانی اب اسے محسوس ہوئی تھی۔ نمل تم بیٹھو، آرام سے کچھ کھاؤ گی؟ فاخر نے کرسی سیدھی کی تو نمل نے سر نہ میں ہلایا۔ میں یہاں کچھ کھانے پینے نہیں آئی فاخر، تم مجھے یہ بتاؤ سب ٹھیک ہے؟ دیا نہ چاہتے ہوئے بھی رو دی۔ اس کی آنکھیں بہنے لگی۔ نمل کا ماتھا ٹھنکا۔ دیا تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ دیا کے قریب ہوئی اور دیا اس کے سینے سے لگ کر اپنا ضبط کھو بیٹھی۔ نمل متعجب تھی کہ یہ سب ہوا کیا ہے، دیا ایسے کیوں رو رہی ہے؟ اور پھر تبھی اس نے فاخر کو کہتے سنا، نمل تم زیادہ پریشان نہیں ہونا، لیزا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، وہ اپنے کمرے میں ہے، لیکن پلیز تم اس کے سامنے ہمت کرنا۔ فاخر کی بات پہ وہ حورنکوں کی طرح اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ دیا اس سے لپٹی ہوئی تھی اور روئے جا رہی تھی۔ کیا مطلب؟ فاخر مجھے آرام سے بتاؤ، کیا بات ہے؟ کیا ہوا لیزا کو؟ اس کے اندر خطرے کا الارم بجنے لگا تھا۔ لیزا کا کینسر لاسٹ سٹیج پہ پہنچ گیا ہے، اور فاخر کا گلا گھٹ گیا۔ وہ آگے نہ بول سکا۔ نمل نے بے ساختہ میز کا سہارا تھام کر خود کو سنبھالا تھا۔ نمل کو لگا اس کے آنکھوں کے سامنے پورا یتیم خانہ گھوم گیا، اور فاخر اور دیا نے رنگ، خوشبو اور ہنسی میں ڈوبی لڑکی کے وجود سے ساری خوشیاں ایسے جھڑتے دیکھیں جیسے خزاں رسیدہ پیڑ کو کسی نے جھنجھوڑ دیا ہو، اور اس کے پتے سارے کے سارے جھڑ جائے اور اس کے پاس کچھ بھی نہ بچے۔ نمل بھی لمحوں میں ایسی ہی دکھائی دینے لگی تھی، ایک خزاں رسیدہ پیڑ جیسی جس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ وہ سب چھوڑ چھاڑ راہداری کی طرح بھاگی تھی۔ جاری ہے۔ سو جناب، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں کو بآسانی ملتی رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔